بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت اور گناہگار لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ لوگ نیک ہوں یا گناہگار، ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے جنت مل جائے، کیونکہ جنت ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے جہاں پر نہ کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی پریشانی، ہر طرف خوشیاں اور راحت ہوں گی۔ جنت میں زندگی ہے اور موت کبھی نہیں، یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حور کا واقعہ سناؤں گی جو کہ رہتی تو جنت میں ہے لیکن پریشان حال اور غم زدہ ہے۔ ناظرین، معراج کی رات تھی اور عالم بالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حوروں کی صفیں موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک حور پر پڑی جو کہ درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ دریافت کرو کہ یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں سے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قریب ہو کر پوچھا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف فرمائیں؟ تو جواب دیا کہ معلوم ہے، تبھی تو غمگین اور فریادیوں کی طرح ایسا حال بنا رکھا ہے تاکہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور میرا حال دریافت کریں۔ جواب کے انتظار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی تھی، تو اس حور نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غم کی کہانی خود سناؤں گی۔ اجازت ملتے ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنی کہانی سنانی شروع کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا۔ 8 جنتوں میں میری خوبصورتی کا کوئی حریف ہی نہیں ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندے مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی تو کوئی جوڑ ضرور ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ ایک صبح میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے الہ العالمین، میرے دل میں خواہش ہے کہ روز قیامت اپنے بندہ مقرب میں جس کے حوالے تو مجھے کرے گا تو ذرا سی اس کی جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم میں دیکھ تو لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار پرجوش پر تھا اور میری یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہوا ہے اس میں دیکھ لو، اس میں تمہارے جوڑ کی شکل تمہیں نظر آ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے ہی میں آئینے کی طرف بڑھی تو دل پر ایک بجلی گری۔ دل کو کسی بھی کروٹ چین نہیں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میری نباہ کیسے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر لب مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنے جوڑے کا جو سراپا تم نے آئینے میں دیکھا ہے ذرا میرے سامنے بھی بیان کرو۔ تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی اور خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں، قد و قامت میں بھی بالکل بے ڈھنگا، چپٹی ناک ہے اور تنگ و تاریک پیشانی ہے، اور جس میں نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور حور لیلا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا نباہ کیسے ہو سکتا ہے۔
جب وہ حور اپنی بات ختم کر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت بلال سے سرخ ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، اور ایک عشق سراپا وفادار اور کائنات کے گوہر نایاب کو پا کر تم غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بلال میرا عشق مجسم ہے؟ میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے، اور سن لو کہ میرا بلال بارگاہ الہی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ قیامت کے روز اس کے جسم کی سیاہی حوروں کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ چنانچہ تم اپنے اس حسن پر غرور نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جس دن تم 70,000 نقاب الٹ کر تم بلال کے سامنے آؤ، میرا بلال تمہیں پسند ہی نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر وہ چیخ پڑی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری معذرت قبول کیجیے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا ہے، وہی سیاہ فام بلال مجھے قبول ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حصے میں آئے۔ چنانچہ اس کی معذرت کو قبول کر لیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔